بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو پاکستان لاہور کے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو سے میں ہوں ڈاکٹر اصغر یزدانی۔ ناظرین و سامعین، آپ نے بچوں کی تربیت کے بارے میں بہت کچھ سنا پڑھا لکھا ہوگا، لیکن والدین کی اخلاقی تربیت پرورش کے بارے میں شاید ہی آپ نے کبھی کوئی چیز پڑھی ہو یا کسی سے سنا ہو۔ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں آج ایک بہت ہی ماہر خاتون موجود ہیں جنہوں نے اس موضوع پر ایک طویل عرصہ تحقیق کی۔ یہ پاکستانی نژاد خاتون امریکہ میں مقیم ہیں۔ ان کے لکھے ہوئے مختلف قسم کے آرٹیکل رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ایک بڑی جامع کتاب اس موضوع پر انہوں نے لکھ رکھی ہے، میڈم ارم بنت صفیہ۔ آئیے ان سے تعارف کرتے ہیں اور کتاب کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ میڈم، سب سے پہلے میری خواہش ہوگی کہ آپ اپنی کتاب کا تعارف مختصر خود کروائیں۔ میں نے یہ کتاب نو ون ٹاٹ می دس انگلش میں پہلے لکھی اور مئی میں یہ لانچ ہوئی تھی، اور اب الحمدللہ اس کا اردو کا ترجمہ والدین کی پرورش کا سفر سوچ کی تبدیلی کے ساتھ، یہ اس کی ایڈیٹنگ میں نے یعنی اردو ترجمہ جو ہے وہ ڈاکٹر سائمہ شعبان سے کروایا الحمدللہ، اور اب یہ بھی لانچ ہو چکی ہے۔ تو یہ کتاب امریکہ سے چھپی؟ جی بالکل۔ نو ون ٹاٹ می دس جو ہے وہ امیزون پہ بھی اویلیبل ہے، کنڈل پہ بھی اویلیبل ہے۔ میڈم، ایک بڑا مختلف منفرد موضوع ہے، کیسے خیال آیا آپ کو؟ کیونکہ میں خود ایک والدہ ہوں۔ اچھا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی مجھے احساس ہوا جب میں نے والدہ بننے کے بعد بچوں کی پرورش کرتے ہوئے مجھے بہت ساری چیزیں مشکل لگ رہی تھیں، اور مجھے احساس ہوا کہ یہ وہ ایک واحد سبجیکٹ ہے جو کوئی اسکول نہیں پڑھاتا، کوئی یونیورسٹی نہیں پڑھاتی۔ سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس کو مختلف آپ کی زندگی کے پوائنٹس میں، جیسے پیرنٹنگ کے شعبے میں، آپ اس کو کیسے یوز کرتے ہو یہ نہیں سکھایا جاتا، اور یہ آپ آن گراؤنڈ ہی سیکھتے ہو، بٹ یہ مشکل ہے۔ لیکن میڈم، دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں تو بالکل توجہ نہیں دی جاتی اس پر۔ یہ تو بات کی جاتی ہے کہ بچوں کو کیسے سکھایا جائے، لیکن جنہوں نے سکھانا ہے ان کی طرف تو توجہ ہوتی نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ کام کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا کہ مختلف جگہ سے پڑھا، یا آپ کی قوت مشاہدہ ایسی تھی، یا کسی ماہر نفسیات کا سہارا لیا؟ اس کے پیچھے کیا محرک ہے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے سر، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا جو انسان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فہم عطا فرماتے ہیں وہ تب ہے جب انسان خود سے سوال کرتا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں۔ واہ! مگر مجھے کسی چیز کا احساس ہو رہا ہے تو مسئلہ کہاں ہے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ میری اس کتاب کی جرنی میری اپنی ذات کی جرنی ہے۔ بہت اچھا۔ تو یہاں سے بات شروع ہوئی۔ یعنی آپ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے ذاتی جو تجربات ہیں اور قوت مشاہدہ جو ہے وہ اس کتاب کی بنیاد ہے۔ بے شک۔ تو میڈم، آپ کو مبارک ہو، اتنی اچھی کتاب آپ نے لکھی۔ اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ مجھ جیسے ایک مبتدی کے لیے وہ جاننا ضروری ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ مثلاً یہ ہمارے ناظرین اور سامعین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ جو بنیادی آپ کا جو تھیسس ہے والدین کی تربیت یا پیرنٹنگ جو ہے، اس سے مراد کیا لینا چاہتی ہیں آپ؟ میں اس سے یہ مراد لینا چاہتی ہوں کہ صرف اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں والدین بنا دیا، ایک نعمت، ایک رحمت عطا فرما دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی ذات کی گرومنگ نہ کریں، اپنی ذات پہ کام نہ کریں، ایک بہتر مومن، ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کو چھوڑ دیں بس اب ہمیں سب کچھ آ گیا۔ ایسا نہیں ہے، اور اس سوچ سے پرے ہٹ کے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ میرے خیال سے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ جو آج سے ہم 10 سال پہلے تھے یا جو ہماری سوچ تھی وہ آج نہیں ہے۔ انسان بدلتا رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات۔ اچھا میڈم، آپ نے اس کتاب کے پہلے باب میں بنیادیں قائم کرنا ایک اصطلاح استعمال کی ہے، ایک تو اس کی وضاحت فرمائیں، اور پھر آپ نے لکھا ہے کہ بچوں کے اور والدین کے درمیان جو کچھ سوالات ہیں وہ ہونے چاہیے، وہ بہت ضروری ہیں۔ تو اس کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ آپ نے جو باتیں تو بڑی مفصل لکھی ہیں، آپ اپنی زبان سے ذرا بتائیے۔ جو بنیادوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بنیادیں یہی ہیں کہ میں نے نا اکثر یہ دیکھا کہ خواتین، اگر چونکہ میں ایک لائف کوچ ہوں، سرٹیفائڈ لائف کوچ ہوں، تو میرے پاس بہت ساری خواتین آتی ہیں، اور ہمیشہ ہر سٹوری جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میرا بچہ تو بہت اچھا ہے لیکن
وہ یہ اور یہ کر رہا ہے. اب اتنے ایکسپیرینس کے بعد میرا سوال یہ ہوتا ہے تو یہ مسئلہ کیوں ہے, اور سامنے والا بندہ جو ہے وہ اسٹن ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ مسئلہ کیوں ہے, کیونکہ میرے اس بچے نے ایسا نہیں کیا یا میری بہن کا بچہ ایسا نہیں کرتا. میں نے کہا یہ مسئلہ کیسے ہے, یہ مسئلہ اس لیے کیونکہ کمپیریزن. تو آپ کا دھیان دلانا, جب میں نے بنیادوں کی بات کی تو بنیادیں بیسکلی ہماری اپنی سوچ کے بارے میں بات کی کہ ہماری جو لائف کے, ہمارے اپنی بچپن کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ہم اس حساب سے سوچتے ہیں اور اسی اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ مجھے جو پتا ہے میں نے اسی مطابق کام کرنا ہے. اور یہ جو کتاب ہے No One Taught Me This, یہ یہی ہے کہ جو آپ کو پتا ہے آپ نے اسی حساب سے کرنا ہے, نہیں کام کرتا جب ہم والدین ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. بیسیکلی آپ کا بچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے وہ ایک اپنی پرسنالٹی کا ہے جی, اور کچھ چیزیں ہم سے ملتی ہوں گی اور کچھ چیزیں ہم سے بالکل اپوزٹ ہوتی ہوں گی. تو بنیادیں یہ ہیں کہ آپ اپنی سوچ کے طریقے پہ غور کریں کہ آپ جو سوچ رہے ہیں اور جو فکر کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. اچھا, ایک فکر اور سوچ جو ہے نا وہ تو بڑی کامن ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہر انسان کو نا اپنے میں خوبصورت نظر آتی ہیں, ایک تو خوبصورتی اور ایک اپنا بچہ. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خوبصورت زیادہ ہوں, میرا بچہ زیادہ اچھا ہے. لیکن جب تربیت کا عمل آتا ہے تو یہ کہاں یہ جو ڈفرینس آتا ہے, وہ ایک ہمسائے میں بچہ ہے, خاندان میں بچہ ہے, دونوں والدین پڑھے لکھے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ ایک بچہ جو ہے وہ اس کی گرومنگ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ ایک مثالی قسم کا بچہ بن جاتا ہے بڑا ہو کر, لیکن دوسرا ایسا نہیں ہوتا. اس میں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کہاں فرق ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کی ہے. آپ نے کہی انسان کو یہ لگتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے اور اس کا بچہ جو ہے نا وہ سب سے اچھا ہے. ایکچولی یہ جھوٹ ہے. اچھا, واقعی میں, کیونکہ میں نے اب ماشاءاللہ آلموسٹ لائک سینکڑوں پیرنٹس کی کوچنگ کی ہے, خواتین کی کوچنگ کی ہے, اور مجھے یہ سمجھ آیا کہ اس آئیڈیا سے تو ہمیں پیار ہے کہ ہم والدین ہیں جی. تو ایک جو نظریہ ہے وہ یہ کہ یہ میرا بچہ ہے اس لیے یہ اچھا ہے. اگر یہی بچہ ہمسائے کا ہوتا تو اتنا اچھا نہ لگ رہا. واہ واہ واہ. رائٹ. لیکن اس کے علاوہ کیا کہ مجھے اس آئیڈیا سے پیار ہے کہ یہ میرا بچہ ہے, لیکن جیسے ہی میرا بچہ میری مرضی کے خلاف یا میرے مزاج کے خلاف یا میری طبیعت کے خلاف یا میری ایکسپیکٹیشن کے خلاف نکلتا ہے جی, کسی بھی سوشل, کسی بھی مینٹل, کسی بھی ایموشنل وے میں ڈفرینٹ ہوتا ہے جی جی, تو مجھے میرا بچہ پسند نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں تم سے بہت محبت ہے, لیکن اپنے بچے کے بارے میں ہم کوئی اچھی بات نہیں کرتے. اپنے بچے کی قابلیت کو قابلیت نہیں رہنے دیتے, اس کو اس کا گناہ بنا دیتے ہیں. تو یہ جھوٹ ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں سے محبت ہے. ہمیں ہمارے بچوں سے تعلق کا ایک جو نشہ ہے وہ ہے. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ بات ہے, اور آپ کی کتاب میں وہ ایک اصطلاح موجود بھی ہے خود رحمی کی. تو یہ آپ نے بچوں کے لیے استعمال کی ہے یا والدین کے لیے؟ دونوں کے لیے, اور والدین کے لیے زیادہ. جیسے میں آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ میری اپنی ریسرچ کیوں شروع ہوئی, کیونکہ مجھے خود احساس ہو رہا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا بات تمہیں تنگ کری. ایکچولی میری والدہ نے یہ بات میرے دماغ میں ڈالی. انہوں نے کہا ارم ماشاءاللہ تم کمیونٹی میں کام کرتی ہو, تم لوگوں کی اتنا خیال کرتی ہو, تم دوسرے بچوں کے ساتھ اتنے پیار سے پیش آتی ہو, لیکن جب تم اپنے بچوں سے پیش آ رہی ہو تو تمہیں ہوتا کیا ہے؟ اچھا, چیخنا, چلانا, ڈانٹنا, برے الفاظ ان کے لیے استعمال کرنا. اپنے بچوں کے لیے تمہارے پاس صبر نہیں ہے, دوسرے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے تمہارے پاس صبر ہے. اچھا, واقعی آپ ڈانٹتی تھی یا ایسا تھا؟ ہاں بالکل, لیکن لگتی نہیں ہے آپ ویسے. انسان سدھر بھی تو. اچھا. تو جب میری اماں نے مجھے یہ بات کہی تو یہ میری بات دل کو لگی. اور میں اکثر مذاق کرتی ہوں, میں کہتی ہوں ماں ہے نا, ماں جتنی مرضی کڑوی سچی بات کر دے بندہ ہضم کر لیتا. سانس نہیں گئی ہوتی تو شاید میں نے معاف نہیں کرنا تھا. میں نے کہا ہو میری سانس نے پتہ نہیں کیا آ گیا دیا مجھے. لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ میرا رویہ میرے اپنے گھر والوں کی طرف اچھا نہیں تھا, اور باقی دنیا کی طرف دکھاوے کے لیے بہت اچھا تھا. اور کیا میں دکھاوا بھی کر رہی تھی؟ نہیں, میں جینوئنلی میرے پاس دوسرے لوگوں کے لیے صبر تھا, جینوئنلی میرے پاس میرے اپنے بچوں کے لیے صبر نہیں تھا. اور خود رحمی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو نرمی سے خود بھی دیکھو. فار ایگزامپل اکثر عورتوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, پہلے بچوں کو ڈانٹ لیتی ہیں پھر خود رونے بیٹھ جاتی ہیں. کیوں؟ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ میں اچھی ماں نہیں ہوں, میں نے اسے شفقت سے بات نہیں کی, میں نے اسے مارا کیوں, میں نے اسے پیٹا کیوں, میں صبر ہی کر لیتی, میں نے صبر کیوں نہیں کیا. اپنے آپ کو معاف کریں,
جب ہم اپنے آپ کو معاف کرتے ہیں تو پھر ہمارا یہ جو ایک خوف ہے نا جو ہمیں جکڑے رکھتا ہے کہ میں نے اگر اسے ابھی نہ بتایا, ابھی نہ سکھایا تو یہ میری طرح کا نکل آئے گا. سٹوری ہمیشہ یہ ہوتی ہے, یہ وہ غلطی نہ کرے جو مجھ سے ہوئی. تو آج جو میڈم آپ کی ہم کتاب پہ فوکس کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کئی اور موضوعات پہ بھی جو سوشل موضوعات ہیں لکھ سکتی ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ ساس جو بات کرے وہ بری لگتی ہے, ماں کی بری نہیں لگتی, تو آپ کو اس موضوع پہ بھی کام کرنا چاہیے. جی بالکل, الحمدللہ. اچھا, آپ کی کتاب میں بہت سے ایسے نادر قسم کے سوالات ہیں اور بلکہ ان کا حل بھی بتایا گیا ہے جو کہ والدین کو جاننا چاہیے. ایک اس میں بات ہے اور آپ یقیناً بتانا پسند کریں گی کہ ہمارا جو مربوط خاندانی نظام ہے اس سے بھی بڑے مسائل جنم لیتے ہیں. مطلب ایک خاندان میں مختلف بچے رہ رہے ہیں, اب ہر جو پیرنٹ ہے اس کی طبیعت اپنی ہے, مزاج اپنا ہے. اب اپنے بچے سے وہ ٹریٹ کیسے کرے گا, دوسرے بچے سے کیسے کرے گا, اس بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ میرا سمپل سا ہے کہ تقوی پہ جاؤ, واپس سیرت پہ جاؤ, واپس سیرت پہ جاؤ, واپس قرآن پہ جاؤ. اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ لکھا ہے کہ بھائی تم لوگوں کو صلہ رحمی کرنی چاہیے, جی رائٹ, تو یہ انسان کا پھر گریڈ ہی ہے نا. گریڈ کو پتہ نہیں تمہیں کیا کہتا ہے, لالچ جسے کہتے ہیں. انسان کا اپنا لالچ ہے, انسان کا غرور ہے, انسان کے دل کی تنگی ہے کہ بس جو میری چیز ہے وہ اچھی ہے اور جو میری چیز ہے وہ اچھی ہے. بھائی وہ چیز کس کی ہے؟ وہ رب کی ہے. کیوں ہمیں سکھایا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کیونکہ رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. جی جی. سو اگین تقویٰ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا احسان مانیں, اللہ کا شکر ادا کریں. ہم نے کوئی مطلب کہ نہیں اکھاڑ لیا زندگی میں کچھ, اگر ہم نے بچے پیدا کر لیے ہیں تو کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ صحت مند ہوں گے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ نیک ہوں گے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ایمان پہ ہوں گے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ رزق طیب کمائیں گے کھائیں گے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کتنے سال زندہ رہیں گے, کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمیں ان سے کتنی خوشی نصیب ہوئے گی. تو پھر ہمارا غرور کس بات کا ہے؟ صحیح بات. اور جب یہ باتیں انسان سوچے تو خود ہی زمین پہ پیر لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور دل بھی جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اور صلہ رحمی اور نرم دلی پیدا ہوتی ہے. اچھا, میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا جو آپ کی کتاب میں ہے, لیکن آپ نے اس کا کچھ نہ کچھ آنسر اس کا دے دیا ہے. آپ نے اپنی کتاب میں بچوں کو, اولاد کو رحمت لکھا ہے. جی. لیکن ہمارے ہاں جو معاشی مسائل ہیں, معاشرتی ایک بوجھ ہے, لوگ تو بچوں کو زحمت سمجھتے ہیں. تو کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ آپ نے تقوی کی بڑی اچھی بات کی, اس میں ساری چیزیں ویسے آ جاتی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ خواہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں, ہم ان کو رحمت سمجھیں, اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں. مجھے جنریشنز کا فرق سمجھ آتا ہے. جی. جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس کی جنریشن تھی, جی جی, رائٹ. اچھا, ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ جو پرانے وقتوں کے لوگ تھے, ٹھیک ہے ان کے پاس نالج نہیں تھا, انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیکھا, جی جی, اور انہوں نے جو ان کو بتایا گیا انہوں نے اس پہ عمل کر لیا, لیکن ان کا کیریکٹر بڑا اسٹرانگ تھا. ان کو پتا تھا کہ دنیا کا مقصد ہے پروکریشن اور تربیت, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے, رائٹ. آج کل کے بچیوں کا جو ایک المیہ ہے, جب وہ کپلز کاؤنسلنگ میں میرے پاس آتے ہیں, کپل کوچنگ میں میرے پاس آتے ہیں, تو دے آر لائک کہ ہماری شادی کو بھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے, یا ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں, 15 سال ہو گئے, پر سٹوری کدھر پھنسی ہوئی ہے, ہم بچے کرنا نہیں چاہتے تھے, ہماری کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی نہیں, ہمیں پریشر کیا گیا. لڑکے بھی یہی بولتے ہیں, لڑکیاں بھی یہی بولتی ہیں. پہلے جب شادی ہوتی تھی تو اٹ واز اے گیون کہ شادی اس لیے ہو رہی ہے کہ خاندان بڑھے گا, بچے ہوں گے, بچوں کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے, ان کی پرورش کریں گے, بچوں کے خواب دیکھنا, اور پھر بچوں کی پرورش کے خواب اور اس کی تگ و دو میں, اور ہم لوگ مطمئن تھے. اگین وہ تقویٰ کا عنصر تھا. ٹھیک ہے دین کا اتنا نالج نہیں ہوگا, لیکن وہ ایک تقویٰ کا عنصر تھا, وہ ایک پتہ تھا. اب کیا ہے, ہم شادی اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ساتھی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اچھا, انسٹاگرامیبل فوٹوز ہونی چاہیے, ڈیسٹینیشنز ہونی چاہیے, لیکن بچے نہیں چاہیے. بچوں کے لیے پریشر نہ کریں ہمیں. لیکن میڈم یہ تو ویسٹ میں زیادہ وہ ایک سوچ ہے, ادھر ہمارے ہاں تو ابھی یہ ڈیولپ نہیں ہوئی. میں پاکستان میں ہی 80% کوچنگ کرتی ہوں. اچھا. اینڈ میں آپ کو یہ جو ارلی لیٹر ملینیلز ہیں, 90s کے جو بچے ہیں, ٹھیک ہے, یا 80s کے بھی ہیں, اور ماشاء اللہ جن زیئرز بھی ماشاء اللہ جوان ہو رہے ہیں, میں آپ کو انہیں کی بات بتا رہی ہوں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بچے نہیں کرنا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ شادی کے فوراً بعد ہمیں یہ ذمہ داری اٹھانی ہے. ٹھیک. اور ایکچولی جو بچہ سائی رات یا بچی سائی رات صرف اسکرولنگ کر رہے ہیں,
ان کو آپ اوور نائٹ کہیں کہ اب تم اسکرولنگ چھوڑ کے بچے کو دیکھو جو رو رہا ہے, تو ان کی تو آپس میں لڑائی ہونی ہے نا. یہ بالکل آپ کا درست تجزیہ ہے. اور اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ بچے رحمت ہیں اور شادی کا مقصد جو ہے وہ ہم اپنے اصل پر لوٹ آئیں, تو یہ مسائل ختم ہو سکتے ہیں. بے شک ہو سکتا ہے. اور مجھے یہ بھی احساس ہے کہ ایک اللہ نے ایک فطری چیز رکھی ہوئی ہے. آپ شادی کے بعد کتنے سال, 5 سال 6 سال بعد آپ ایک دوسرے سے ویسے ہی آواز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ لائف میں ایک تھرل لے کر آتے ہیں, ایک آگے چلتی ہے لائف. ہم لوگ اپنی فطرت سے نہیں ہٹ سکتے, لیکن یہ جو ایک سوشل میسیجنگ ہے نا, اس نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے. پیرنٹنگ کے لیے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے, شادی نبھانے کے لیے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے, کیونکہ اب ہم پھنس گئے ہیں. اچھا میڈم, اس سے منسلک ایک چھوٹی سی بات ہے, وہ سچ آپ کی کتاب میں تو ذکر نہیں ہے, کوئی آپ کی بات سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کم بچے پیدا کرنے کا کلچر ہے, ایک تو ہے نا آپ نے کہا کہ وہ پیدا کرنا نہیں چاہتے, تو یہ آپ کی نظر میں ٹھیک ہے بچے؟ سر اللہ کا رزق ہے, I have no opinion on that. اچھا نہیں, ہمارے ہاں 2 کلچر ہیں. ایک کہتے ہیں کہ بچہ اپنا رزق خود لے کے آتا ہے, تو لہٰذا ایسے والدین ہیں جن کے ہاں 7 8 9 10 بچے بھی ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, موجودہ حالات کے تحت بچے 2 ہی اچھے والی بات تو آپ نے سن رکھی ہے, یا 3 بچے. تو اس بارے میں آپ کوئی اپنا نقطہ نظر رکھتی ہیں؟ دیکھیں, ہم اپنی ذمہ داری سے نہیں آنکھ چرا سکتے ہیں. ہم پیرنٹس ہیں, یہ ہمارا ڈیسیجن ہے. جی جی. اگر یہ ہمارا ڈیسیجن, تو ہم یہ سوچیں تو صحیح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پوچھا جائے گا تربیت کیسی کی تھی. رزق بے شک بچہ اپنے ساتھ اپنا لے کر آتا ہے, جی جی, اس میں کوئی وہ سیکنڈ رائے نہیں جی ہے. ٹھیک. لیکن تربیت کے بارے میں کیا؟ وہ لوگ جو اپنے 6 7 8 بچے 6 7 8 گھروں میں بھیجتے ہیں کام کرنے کے لیے, نہیں وہ تو خیر, اور پھر ان بچوں پہ ابیوز ہوتا ہے, پھر ان بچوں کی سائیکی پر کیا اثر ہوتا ہے, پھر وہ معاشرے میں کس طرح کے مطلب جرائم جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, اس کا جواب کون دے گا؟ تو اس سے آپ ان کہی جو بات سمجھ میں آتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ بچے مناسب ہی ہونے چاہیے تاکہ بچوں کو ان کا صحیح جو حق ہے ادا کیا جا سکے. بچے آپ 10 کر لیں, لیکن یار آپ تربیت اچھی کریں. آپ کے پاس اتنا حوصلہ ہو, اتنا ٹائم ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ میں اپنے بچے کی تربیت جو ہے نا وہ اس کو ٹائم لگا کے کر رہی ہوں. جی ٹھیک بات. اچھا میڈم, آپ نے اپنی کتاب میں غیر متزلزل کا لفظ جا بجا استعمال کیا ہے. والدین کی تربیت میں اس لفظ کی کیا اہمیت ہے, اور کیا آپ کی نظر میں اسے اپلائی کرنا آسان ہے؟ کنسسٹنسی جی جی, اپلائی کرنا آسان نہیں ہے. اچھا, وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ صبر کرنا. جی جی, وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جب غصہ آ رہا ہو تو پھر اپنے آپ کو کہنا کہ اٹس اوکے, کوئی نہیں, اور یا وضو کر لینا, یا پانی پی لینا, یا اٹھ کے چلے جانا اس جگہ سے, تاکہ تو کنسسٹنسی ایک اسکل ہے جو اوور دا ٹائم پیرنٹس کو ڈیولپ کرنا چاہیے, اور یہ پیرنٹس ہی کی ذمہ داری ہے. ویسے تو آپ کی گفتگو پہلے بھی ہماری ہوئی, اب بھی ہم نے بتایا کہ آپ کا ایک دینی حوالہ جو ہے نا وہ بڑا مستحکم ہے, آپ نے تقویٰ کا نام لیا, تو یہ استقامت جو ہے نا آپ اس معنوں میں استعمال کرنا چاہتی ہیں. تھینک یو سو مچ. جی بالکل. اگر استقامت آ جائے کسی بھی معاملے میں تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اچھا, میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کی کتاب نہ صرف اس موضوع کا احاطہ کرتی ہے بلکہ کئی نئے سوالات کو جنم بھی دیتی ہے, اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک انیشیٹو ہے بہت اچھا. لکھنے والے اس کی طرف مائل بھی ہوں گے, اس کی تقلید بھی کریں گے. میں اپنے طور پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں بھی ایک باپ ہوں. بچوں کی تربیت میں زیادہ جو فعال کردار ہے ماں کا ہوتا ہے یا باپ کا؟ اب یہ نہ کہنا دونوں کا. نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں. شروع کے سالوں میں ماں کا, جی شروع کے سالوں زیادہ ماں کا ہی ہوتا ہے. شروع کے سالوں میں ماں کا ہوتا ہے, لیکن پھر بعد میں جب بچے اسکول گوئنگ ایج کے ہوتے ہیں, جب ان کو بات کرنی پوری طرح سے آتی ہے, ان کا کانفیڈنس سارا کچھ, اس وقت پھر باپ کا بھی ایکول ہے. تو میں ایک بات ایک اور بھی کہوں گی, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ میری اپنی زندگی کا مشاہدہ ہے, یہ میں اب ایز اے پیرنٹ کوچ, ایز اے لائف کوچ, میں نے اور لوگوں میں بھی دیکھا ہے. ہم ایک بڑا ٹرم یوز کرتے ہیں بروکن فیملی. جی بروکن فیملی کی سنگل پیرنٹ ہوں, رائٹ. اب میرا یہ ہے کہ بروکن کا لفظ ختم کر دیا جائے اور اس کو کہہ دیا جائے
ڈسریگولیٹڈ جی فیملیز. یہ زیادہ ڈسریگولیٹڈ کا مطلب ہے کہ دونوں ماں باپ ہیں گھر میں, جی جی جی, لیکن ایک جو ہے اس نے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیا ڈسکنیکٹ کیا اور ایک کے اوپر ہی تمام ذمہ داری ہے. جی ایسے ہی. اچھا, سائنس اور ریسرچ کہتی ہے کہ بھائی ان بچوں کا کیا جن کے والد یا والدہ فوت ہو جاتے ہیں یا جن کی سپریشن ہو جاتی ہے, تو آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان بچوں کی شخصیت ہی نہیں بنتی ہے کیونکہ بھائی دونوں والدین کا اس پہ نہیں اثر ہے؟ تو اس کا جواب اور اس کے بارے میں ریسرچ, اور بڑی بڑی یونیورسٹیز کی بڑے بڑے سالوں کی ریسرچ ہے سر, اور وہ پتہ کیا بتاتی ہے؟ وہ یہ بتاتی ہے کہ ٹھیک ہے, پیرنٹ جو ہے وہ اگر اپنی طرف سے منیمم بھی کر رہا ہے, یعنی کہ بچے کی زندگی میں شامل ہے, بچے کی سیفٹی پہ شامل ہے, لیکن اس کے علاوہ اس کے ارد گرد کے جو بزرگ ہیں, فار ایگزامپل ٹیچرز ہو گئے, مینٹورز ہو گئے, یا ایون فیملی کے کوئی ہیں, اگر کوئی پازیٹیو ہے نا تو وہ بچے کے لیے کافی ہے. اچھا میڈم, سوالات تو بہت سارے ہیں. ایک میرے ذہن میں ابھی بات آئی ہے کہ آپ ہیں تو پاکستانی, ظاہر آپ امریکہ میں رہ رہی ہیں اور کتاب آپ نے انگریزی میں لکھی. آپ کی بہت مہربانی ہے کہ آپ نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروایا. تو ہمارے ہاں اکثریت جو ہے وہ تو دیہاتوں کی رہنے والی ہے, والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو تو عام بات سمجھانی ہو. مثلا ہمارا یہ ریڈیو ہے, ہم اس میں زیادہ پروگرام جو ہیں پنجابی میں کرتے ہیں, اردو بھی ہیں, تاکہ اپنی بات پہنچ سکے. تو اس بارے میں کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا جو موقف ہے اس کو نگر نگر کریا کریا پہنچانے کے لیے کوئی ایسا فریم ورک ہو کہ یہ بات آپ کی پہنچ سکے, کتاب تک محدود ہو کے نہ رہ جائے؟ انشاءاللہ تعالیٰ, جیسے میں نے پہلے انگلش میں کتاب لکھی ہے, اب میری فیس بک پہ 500,000 فالوورز ہیں, ٹھیک, انسٹاگرام پہ بھی ہیں, یوٹیوب پہ بھی ہیں, الحمدللہ. اور مجھے ایکچولی انگلش کی کتاب لکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ میجورٹی جو مجھے اسپیشلی میرے سوشل میڈیا پہ فالو کر رہے ہیں, اسپیشلی فیس بک پہ, انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ اردو میں کریں, ہم اردو میں خریدیں گے اور ہم اردو میں پڑھیں گے. جی. جب میں نے اس کو انگلش میں شائع کیا, میں کراچی ایک ورک شاپ پہ گئی تو وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا, اور میرا سوشل میڈیا مجھے بتاتا ہے کہ کراچی میں سب سے زیادہ مجھے سنا جاتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ کتاب اردو میں کیوں نہیں لکھی, ہم پڑھیں گے. وہاں سے مجھے یہ جذبہ ہوا کہ مجھے اردو میں لکھنی چاہیے. آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا پنجابی کے بارے میں کیا خیال ہے. کتاب, آپ نے کہا کہ کتاب صرف نہیں, میرا یہی ہے کہ ورک شاپس کے تھرو, اب میری اس طرح کے پروگرامز کے تھرو, جس میڈیم کے تھرو ہو سکے, تھوڑی تھوڑی بات لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سوچ بدلے. یہ اصل بات. میڈم آپ نے بہت اچھی باتیں کی, آپ سے ابھی بہت سی باتیں ہوں گی, بہت دلچسپ, بڑی قیمتی, لیکن وقت کی قید آ رہی ہے. آپ جاتے جاتے ہمارے ناظرین اور سامعین کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ ایک بہت امپورٹنٹ میسیج, جی, وہ یہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اولاد کا تحفہ دیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کے لیے بہترین لیڈر ہیں. اپنے آپ میں کانفیڈنس رکھیں. صحیح بات. اپنے آپ میں کانفیڈنس رکھیں اور اپنی انٹیوشن کو, جو ایک ہمارا گٹ ایموشن فیلنگ ہوتی ہے, اس کو اگنور نہ کریں. تقویٰ کے ساتھ, صلہ رحمی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ اپنے بچے کے بیسٹ گائیڈ آپ ہی بن سکتے ہیں. اپنے بچوں کو کسی اور کے حوالے مت کریں. خود ان کی تربیت کرنے کی استطاعت آپ رکھتے ہیں, یہ آپ ہی کا کام ہے اور رب نے آپ کو چنا ہے اس کے لیے. بسم اللہ کریں. ناظرین و سامعین, یہ تھی میڈم ارم بنت صفیہ. انشاءاللہ یہ جب دوبارہ امریکہ سے واپس آئیں گی تو ہم ان سے پھر وقت لیں گے اور ان سے اس موضوع پر و دیگر ان کے جو مشاغل ہیں ان پر باتیں کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.